روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کے تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقوی ہے کہ آپ کے معاشرے میں، آپ جہاں رہ رہے ہیں، چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں۔ آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں۔ یہی تقوی ہے، یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقوی ہے۔ اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب آپ بتائیے، ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے، وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے۔ تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے۔ وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا۔ یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے۔ تو رمضان میں تربیتی کورس ہے یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے۔ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا، تو یاد رکھیے پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے۔ یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بس جو ہے خواہ خواہ کے نعروں اور جو ہے خواہ خواہ کے پروگرامز اور افطار پارٹی اور سحری پارٹی، ہم بس اسی میں رہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ جو ہمارے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے جو رمضان سے پہلے اور زیادہ آتے ہیں، چونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ ابھی رمضان آئے گا، مجھے قید کر لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصفدت الشیاطین، کہ شیاطین کو رمضان کے مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان سے اور اسلام سے دور کرنا، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی رمضان سے پہلے بندوں کی، اپنے چیلوں کی اور اپنے ایجنٹس کی ٹریننگ کر کے جاتا ہے۔ میں تو جا رہا ہوں، تمہیں اپنا باقی کام کرنا ہے، 1 مہینے کے لیے تمہارے حوالے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کے ایجنٹ بنیں گے یا اللہ رب العالمین کے بندے بنیں گے، ہم شیاطین کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ ہے، روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے اور ہمارے اندر، اپنے اندر اللہ کا لحاظ اور اللہ کا ڈر پیدا کرے۔ جس طرح اس رمضان میں اللہ کے احکامات کے پیش نظر تم بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہو، اسی طرح پورے سال تمہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، پروہیبٹڈ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی لیے روزہ بھی جو ہے فرض کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا،
اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس میں ظاہر ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ چونکہ ضروری ہے، انسان توبہ بھی رمضان میں کرتا ہی ہے، تو اس طریقے سے رمضان گزرے گا اور اس کے پورے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح رمضان میں رات کی نمازیں ہوتی ہیں جسے ہمارے معاشرے میں تراویح کہتے ہیں، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو بلا وجہ چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے جس طریقے سے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عموماً عورتیں پڑھتی نہیں ہیں اس نماز کو کہ بھائی ہمارا تو انتظام نہیں ہے، کہیں انتظام ہو نہ ہو آپ کو گھر میں پڑھنا ہے، آپ گھر میں پڑھیں، اکیلے پڑھنا ہو اکیلے پڑھیں، آپ کو صرف آخر کی 2 صورتیں یاد ہوں اسی کو دوہرا دوہرا کے پڑھیں، لیکن رات کی نمازوں کی جو ہے بڑی اہمیت ہے رمضان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان میں قیام کرے گا، نمازیں پڑھے گا رات میں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح پڑھے گا اور ایمان کے ساتھ پڑھے گا اور اجر کی امید رکھتے ہوئے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ روزے کی بھی یہ فضیلت اور قیام اللیل کی بھی یہ فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں چند افراد ایسے ہیں جو امت کو اللہ سے نہیں جوڑتے ہیں، امت کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا فوراً لڑائیاں شروع ہو گئی، تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت، 20 رکعت بدعتی، 8 رکعت بدعتی۔ یہ بدعتی اور مشرک اور یہ سارے کافر ہونے کا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے یہاں، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں ہم لوگوں کو اصل مقصد سے پھیرنے کے لیے، ہمارا اصل مقابلہ تو کفار کے ساتھ ہے، اصل مقابلہ ان دشمنان دین کے ساتھ ہے جو ہمارے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جو حرمین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان کرسچن بنے یا نہ بنے، کم از کم مسلمان نہ رہے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام پہ رہے، ان کا کام ہے کہ آپ کے درمیان انتشار پیدا کرنا۔ تو یاد رکھیے رمضان میں ان فضول بحثوں میں نہ پڑے، یہ کوئی 8 پڑھنے والا ہو یا 20 پڑھنے والا ہو، اس سے طے نہیں ہوگا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا مدار صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ پر ہے، صحیح عقائد اور اعمال صالحہ پہ۔ باقی جو سب ایشوز ہوتے ہیں، اسلام کے جو فروعی مسائل ہوتے ہیں، سب ایشوز ہوتے ہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ 8 ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تراویح کی نماز 8 ہی رکعت ہے اور تراویح تہجد ایک ہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں، اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو کوئی کافر اور مشرک نہیں ہو جائے گا، یہ آپ کے طریقہ استدلال ہے، آپ کے پاس اپنی کوئی دلیل ہوگی، لیکن جو 20 پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پریشان کرنے لگ جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی ایسے اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کے نزدیک 20 رکعت پڑھنا تراویح یہ مشروع ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، اور پھر تہجد کی نماز الگ ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کریں، آپ کے پاس یقیناً آپ کی اپنی دلیل ہے اور کتاب و سنت سے اور سلف صالحین سے ہی آپ کی دلیل ہے، آپ اس پہ عمل کریں، لیکن جو 8 کا قائل ہے اب انہیں مشرک اور بدعتی قرار دینے لگ جائیں تو پھر یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ بھی کیا ہے، ایک فرعی مسئلہ ہے، میجر ایشو نہیں ہے اسلام کا، یہ مائنر ایشو ہے، سب ایشو ہے، فروعی مسائل جسے ہم کہتے ہیں۔ تو فروعی مسائل میں اور سب ایشوز میں جہاں اختلاف اور ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے وہاں رہنے دیں۔ آپ یہ لڑائیوں میں اگر الجھیں گے تو آپ اپنے رمضان کو برباد کر کے رکھ دیں گے، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کئی سلف صالحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر کسی مردے کو ابھی زندہ کر دیا جائے، سلف صالحین کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، سلف صالحین میں سے کسی عالم دین کا قول ہے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے مشہور عالم ہے، جنہوں نے کہا کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے، تو وہ رمضان کے 1 دن کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مقام ہے رمضان کا، اور ابھی ہم مرے نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ جو ہے ہمیں رمضان کی توفیق دے رہا ہے۔ سلف صالحین کا یہ معمول رہتا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی اللہ سے دعا کرتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان پہنچا دے اور عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہنچا دے، یہ دعا کرتے 6 مہینے پہلے سے، اور ابھی رمضان ختم ہوتا تو ختم ہونے کے 6 مہینے بعد تک اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ پچھلے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اسے آپ قبول فرما لیں۔ یہ طریقہ ہمارے سلف صالحین کا رہا، ہمارے علماء کا رہا، اکابر علماء امت کا رہا، یہ طریقہ صحابہ کرام کا رہا، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ تو یہ حضرات رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ تو صیام بھی ہے، روزہ بھی ہے، قیام بھی ہے، اس کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں
اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا۔ اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے، اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے۔ وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا، کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے
قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے، وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا، کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا. قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو. ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں، جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا. اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا. لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے، جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے. ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے. جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا، وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے. کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے. قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے. دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے. جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے. تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے. جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس. اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو. لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج
اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے۔ اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحتیں حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان المبارک کو ہم اس طرح گزاریں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ یہاں تک کہ بعض سلف صالحین کے معمول کا ذکر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے محدث جو پورے سال حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو حدیث کے دروس، فقہ کے دروس، ساری چیزوں کو موقوف کر دیتے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو قرآن کریم کے درس، قرآن کریم کی تدریس کے ساتھ مشغول کر دیا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے کہ چونکہ اس مبارک مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کے ساتھ ہی وقت گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔